جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی ولایت سے نوازا اور ان کو طاقت عطا فرمائی کہ وہ معجزہ کر کے دکھا، بالکل اسی طریقے سے اشرف الانبیاء کے اور باقی جو انبیاء تھے سابقہ ان کے اوصیاء کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر جناب آصف ابن برقیہ وہ طاقت عطا فرمائی تھی، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد علیک طرفک، کہ میں تخت جناب بلقیس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ تو انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ولایت عطا فرمائی، ولایت تکوینی عطا فرمائی، ایک معجزے کی طاقت عطا فرمائی، ایک طاقت عطا فرمائی کہ وہ ارادہ کریں اور وہ ہو جائے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کن فیکن۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن فیکن جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حتیٰ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ فقط سمجھانے کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا وہ چیز ہو جائے گی، حتیٰ وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ کن جو ہے کوئی نہ سمجھے کہ کن کہنا ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یا حتیٰ انبیاء کے لیے کن کہنا ضروری ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے اور انبیاء کے اوصیاء کو عطا فرمائی ہے، اور یہی پاور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے درجہ اولا عطا فرمائی ہے، اور ان کے 12 اوصیاء کو بھی عطا فرمائی۔ اب جب یہ ان کے لیے بیان ہوتی ہے تو فوراً لوگوں کو غلو اور شرک نظر آنے لگتا ہے، ہمارے بھی بعض لوگوں کو اور بعض دشمنان اہل بیت، لیکن جب بعض اصحاب کے لیے یہ ساری کرامتیں بیان ہوں تو وہاں پر غلو و شرک نظر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پوری تحریک ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، کہ جو بظاہر ایک مذہب نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کے دماغ پہ سے پردے ہٹ رہے ہیں، کہ ان کی ذمہ داری ہٹانے کی وہ ہم سب کی ہے کہ ہم حقائق کو بیان کریں، وہ نہیں حقائق بیان کریں گے، حقائق ہمیں بیان کرنے ہوں گے۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اگر کسی چیز کا ارادہ کریں تو وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ اللہ کی طرح سے اللہ کے معاذ اللہ برابر ہے، نہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناؤں گا، پھر میں اس میں پھونکوں گا، لیکن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا تو کب ہوگا؟ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوگا۔ یہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے یہاں کے پاس ہوں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اچھا خاصا لگام لگا دیا گیا ہے، چاہے دوسرے مذاہب کے ہوں، اہل بیت کے لیے یہ مقام بیان ہوتا ہے تو ان کو غلو اور شرک نظر آتا ہے، لیکن جب شیطان کے لیے ہوتا ہے تو ان کو کچھ، شیطان سن بھی رہا ہے، شیطان دیکھ بھی رہا ہے، شیطان وسوسہ بھی کر سکتا ہے، شیطان یہ بھی کر سکتا ہے، شیطان وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھتکار دیا اس کی طاقت کے قائل ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مصطفیٰ بندے ہیں اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی امامت کا اور خلافت کا اعلان کیا، اور جن کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جن کے لیے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحد، اور جن کے لیے فرمایا ان اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، انا علی انا من علی منی وانا منہ وفاطمۃ منی وانا منہا وحسن منی وانا منہ وحسین منی وانا منہ وانہم منی وانا منہم لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ اگر ان کے فضائل بیان ہوں تو وہ ان سے قبول نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے معاملے میں ان کا دل، ماشاءاللہ یہ غلط کہہ دیا، شیطان کے معاملے میں ان کا دل ما شاء شیطان کھلا ہوا ہے، یعنی جتنا شیطان نے چاہا اتنا کھل گیا، جتنا شیطان نے ان کا دل کھولنا چاہا ہے نا اتنا کھل۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عظمت یہ ہو کہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، تو ماں اہل بیت کی عظمت کا سوال کرنا ہی بیکار ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب تھوڑے سے جلوے دکھا دیے جائیں ائمہ علیہم السلام کی، اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کے، کہ جس میں پہلے مرحلے میں مقدمتاً بیان کر دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ ایسے ہی ہے، گوشت کا ہڈیوں کا ہے، کوئی لوہے کا گرم نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یعنی فزیکل ایسے ان کا جسم ہے، 5-6 فٹ 6.5 فٹ
ایسے ہی ان کا ویٹ ہے, ہاتھ ایسے ہی ہیں, اسی دنیا کے باقی انسانوں جیسا ان کا گوشت ہے ایسے ہی کوئی رنگ ہے. وہ فزیکلی ہمارے جیسے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. اسی گوشت کے ہاتھ میں اگر لوہا دیا جائے تو پگھل, یا مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکنے لگے گا, یا مثال کے طور پر وہ ارادہ کریں تو عصا جو ہے وہ اژدہے میں بدل جائے, اژدہا بن جائے گی عصا. یا اشرف الانبیاء ارادہ کریں تو انگلی بظاہر یہی ہے, ایسا نہیں اشرف الانبیاء کی جو انگلی ہے وہ کئی 100 گز کی ہو نا, یا لوہے کی ہو, یا اس میں کوئی لیزر شعاعیں نکلتی ہو نا, بظاہر یہ انگلی ہے, لیکن ارادہ کریں تو شق القمر ہو جائے گا. وہ ارادہ کریں تو درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ, ان پہ اگر شک ہے کوئی نہیں ہے, بس ان کے اوصیہ کے پاس بھی ہے. اچھا جناب آصف ابن برقیہ کے بارے میں شک ہے, نہیں وہاں پر بھی نہیں ہے کہ وہ تخت جناب بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے, وہ شرک ہے, نہیں وہاں نہیں ہے. تو یہاں کیوں شرک ہے؟ بغض اہل بیت.